الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صلوات پڑھتے محمد. آغاز بیان سے قبل حضرت سے التماس کے بعد سورہ حمد اور سورہ توحید کی طرف فرما کر مرحومہ شمیم زہرا بنت سبط حسن اور مرحوم حسن عباس بن محمد باقر آواز سے بنا سب اپنے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس والدین کے ایصال ثواب فرزند کی جانب سے منعقد ہوتی ہے. ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، اس پہ جتنی باتیں کی جائیں اور بیان کی جائیں کم ہے. مسلسل سنتے رہتے ہیں، مسلسل تذکرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں زیادہ تر اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پر ہوتا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں فرش اعضاء سے ملی ہوئی باتوں پہ غبار آ جاتا ہے یا پردہ پڑ جاتا ہے، ہم ویسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ سماج کا مزاج ہے، اور ایسا رویہ اور رد عمل پیش کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم جو کہ قدرت مطلقہ رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی بھی چیز میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اس کے نمونے بھی ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جو قرآن تائید کرتا ہے. جناب آدم اور حوا کو پیدا کرنا ہوا تو ماں باپ کی ضرورت نہیں پیش آئی. جناب عیسیٰ کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے. اللہ نے اپنے خلقت کے مختلف پہلوؤں کی طرف ذہنوں کو متوجہ کر کے ہمیں ایک بات بتانی چاہیے
کہ دیکھو میں وہ خدا ہوں جو تمہاری خلقت میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن تمہاری ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی کو وسیلہ بناؤں۔ جو اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان اللہ کا واسطہ اور وسیلہ ہے اسے ماں باپ، یعنی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہماری ضرورت کو اللہ مد نظر رکھتے ہوئے جس چیز کو وسیلہ قرار دیتا ہے اسے کچھ اور نہیں کہتے، ماں باپ کہتے۔ جس دن ہم اس نگاہ سے ماں باپ کے بارے میں سوچیں یقیناً ہمارے خیالات بدل جائیں۔ آپ اپنے خدا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے خدا کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ آپ اپنے خدا کے لیے کیا رسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کے اندر جو جذبات ہیں اس کا مظاہرہ ماں باپ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ جتنا مقدمہ معیاری ہوگا اتنی سے مقدمہ معیاری ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ہمارے جوان اس نگاہ سے ماں باپ کو سوچیں، اور یہ واقعیت ہے، یہ سچائی ہے۔ اسی لیے وہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ نے ہماری پھر عاجزی کو جانتے ہوئے ہمیں ہر قدم پہ رہنمائی کی۔ سب مجلسوں میں مختلف مواقع پہ بات کہہ چکا ہوں، اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہماری ہر مقام پہ رہنمائی، حتیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کیسے کریں اس کا بھی طریقہ خدا نے سکھایا۔ یقیناً دیکھیے بارگاہ جتنی عظیم ہوتی ہے گفتگو کا سلیقہ بھی اتنا ہی معیاری ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم کوئی بات رکھنا چاہتے تو گفتگو کا معیار کیا ہو، اگر خدا نہ سکھاتا تو ہمارے پاس یہ سلیقہ کہاں سے آتا؟ بالخصوص جب ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہو تو ہم کیا دعا کریں؟ اللہ نے طول عمر عطا فرما، اللہ نے صحت عطا فرما، اللہ ان کے بارے میں یہ کر وہ کر، نہیں۔ اللہ نے تو دعا ماں باپ کے حق میں ہمیں تعلیم دی اور قرآن کی آیت کا حصہ بنا کر قیامت تک محفوظ کرا دیا۔ وہ مشہور جملہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ خدایا ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ ہم اور آپ اپنا بچپنا کیا چاہتے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے شعور سے پہلے تک ہمارا بچپنا کیا تھا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ رشتوں کو بھی اتنا نہیں پتا ہے، ایک باپ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس نے مجھے قریب سے دیکھا، ایک بہن بھائی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نزدیک سے محسوس کیا۔ کچھ پہلو زندگی کے سامنے ہوں گے، کچھ نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ 24 آورس کو کسی سے لگا نہیں ہوتا، لیکن ایک ماں ہے جو 24 گھنٹہ اپنے بچے سے لگی رہتی، لیکن جب بچہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگتا ہے تو کچھ لمحہ اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار کی نگاہ سے بچپنا کبھی غافل۔ لیکن ماں باپ نے اس بچے کے حق میں کیا کیا ہے؟ لوگ اتنا ہیں جتنا دیکھا ہے، لیکن قدرت وہ جانتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ بچپن میں سوائے پیار و محبت اور اپنی زندگی کو نشاور کرنے کے کچھ اور نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ہمیں سلیقہ سکھایا، ان کے حق میں دعا کرنا ہو تو دعا کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پہ چھوڑ دو یہ کہتے ہوئے کہ جس طرح ہمارے بچپن میں رحم کیا تھا ان پر رحم فرما۔ یہ سلیقہ خدا نے سکھایا، اور ہم نے کسی کے حق میں دعا کرنے کا یہ انداز قرآن میں محسوس نہیں کیا، لیکن اللہ نے ماں باپ کے حق میں یہ سلیقہ سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہماری زندگی کی وہ ہستی ہے اور وہ حصہ ہے جس پر قدرت کی نگاہ خصوصی ہے، خاص نگاہ ہے،
اور یہ نکاح صرف اس لیے ہے تاکہ ان کی عظمتوں کو پہچانو، ان کی اہمیت کو پہچانو، ان کے وقار کو پہچانو۔ آج جو سجدہ کر رہے ہو کہیں نہ کہیں ان کی تربیتوں کا اثر ہے۔ آج فرش اعضاء سے اگر مانوس ہو تو کہیں نہ کہیں ان کی محبتوں کا اثر ہے۔ اگر آج تم دین سے جڑے ہوئے ہو تو کہیں نہ کہیں ان کی تربیتوں میں جو ان کے جذبات تمہارے ساتھ تھے اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری زندگی میں جتنا بھی کمال پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو وجود کا فرما ہے اسے ماں باپ کے۔ اس کا مطلب تم ترقی نہیں کر رہے ہو، ماں باپ کی تربیت ہے جو میں ترقی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے وہ ماں باپ، یہ ہے وہ عظمت، یہ ہے وہ کمال جس کی طرف اشارات کی مجلس میں 2 پوائنٹ، ساری گفتگو بہت اچھی تھی لیکن 2 پوائنٹ ذہنوں کو جھوڑ دینے والے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اور بھی ہو۔ ایک وہی ماں باپ کے احسان کے سلسلے میں جو اشارہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، کتنا خوبصورت انداز سے جو بات کہی تھی۔ اور یہ وہ جملہ جو دنیا کے حاکم اور خدا کے حاکم ہونے کے درمیان بیان کیا گیا تھا، یاد ہے؟ ان باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ کی زندگی میں راستے فراہم ہوتے چلے جائیں کہ دنیا کے حاکم وہ ہے کہ عدالتوں میں جب کسی جج کے سامنے، حاکم کے سامنے گناہ کا اعتراف ہو تو سزا یقینی ہو جاتی ہے۔ خدا ایسا حاکم ہے، گناہ کا اعتراف ہو تو مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ بڑے سلیقے سے، سادہ انداز سے قبلہ کعبہ نے بیان کیا ہے۔ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وہ جملہ کہ رات بھر ایک بہت مختصر سامنے کا جملہ تھا لیکن ذہن کو جھوڑ دینے والا بے یاری جملہ۔ ماں باپ کے حق میں احسان کے سلسلے میں آپ احسان نہیں کر سکتے کیونکہ احسان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کسی کی طرف قدم بڑھائے بغیر کسی عوض یا غرض کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے۔ جو بدلے کے بھاونے سے قدم بڑھاتے ہیں نیکی ہے، احسان نہیں ہے۔ احسان کی تعریف میں یہ ہے کہ انسان جب کسی طرف قدم بڑھا رہا ہو تو بدلے کے بھاونا سے نہیں، مقابلے یا عوض کے جذبے سے نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو کرنے کے جذبے، اگر ایسا کیا جائے وہ نیکی تو ہو سکتی ہے، یہ عمل نیکی ہو سکتا ہے لیکن احسان نہیں۔ احسان کی بنیاد یہی ہے کہ بغیر کسی غرض، مقصد اور کچھ مقابلہ یا عوض کے کسی کے لیے قدم کا آگے بڑھانا، یعنی گویا انسانی جذبے سے جو قدم آگے بڑھتا ہے وہ احسان کہلاتا ہے۔ ماں باپ نے ہمارے حق میں جو کچھ کیا ہے وہ انسانی جذبے سے ہی کیا ہے، اور آج اگر ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے حق میں کیا ہے۔ تو اللہ نے جو مطالبہ احسان کا کیا تھا ذہن کو میسج دینا چاہا تھا، اکڑنا نہیں، ادرانا نہیں۔ جہاں تمہاری حیثیت عمل جا کے ٹھہر جائے وہ نیکی تو کہلائے گی مگر احسان نہیں کہلائے گی، اس لیے احسان نہیں کر سکتے۔ مگر جملہ یاد ہے آپ کو؟ کیا جملہ تھا اگر آپ کے ذہن میں؟ یہ جملہ تھا کہ ماں باپ کے حق میں آپ احسان کرنا چاہیں تو بہت بہت خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ جو خدمت کرتے ہیں اور جو ماں باپ خدمت کرتے ہیں، دیکھا جائے ظاہری طور پہ دونوں خدمت ہے۔ انہوں نے بھی جو ہمیں پالا پوسا خدمت ہے، ہم بھی جو بڑھاپے میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی خدمت ہے۔ مثال اچھی نہیں تھی، آج لگژری لائف میں لا کر ہم انہیں پال رہے ہیں، ارے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، پر خدمت ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب وہ خدمت کر رہے تھے تو اس میں ہماری حیات کا تصور تھا، ہم جو خدمت کر رہے ہیں اس میں ان کی موت کا تصور کیا۔ ہم زندگی کے آہستہ آہستہ آخری پڑاؤ پہ جا رہے ہیں،
تو موت اور حیات کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارے اور ماں باپ کی خدمت کے درمیان میں ہے، اور کبھی بھی حیات پر موت مقدم نہیں ہوتی۔ مگر یہ اور بات ہے کہ حیات کا تصور الہی تصور ہو جائے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک دوسرا مقام ہے۔ ایک سلام پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے دو وہ اہم مرحلے تھے کہ جتنا اس پر ہم غور کریں، فکر کریں، سوچیں، ہمارے ذہنوں کی بلندگی کے لیے یقیناً بہت اہم ہے۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، بجائے اس کے زندگی کے مختلف نشیب و فراز کو مصداقی طور پر بیان کیا جائے، ان باتوں کو محور زندگی بنا۔ آپ یہ خدمت کر کے تو دیکھیں، یہ جذبہ پیدا کر کے تو دیکھیں، وہ کمال نہیں جو اپنا اثر ظاہر نہ کرے۔ آپ جتنا خود میں معیار پیدا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کا اثر آپ میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آیت جو میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں آپ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا خطاب عام نہیں ہے، اللہ کا خطاب عام نہیں ہے، انسان مطلق نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان کو خطاب نہیں کیا، مومن کو خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہم آپ کی زندگی میں کمیاں ہیں، ہم آپ کی زندگی میں غفلتیں ہیں، ہم آپ کی زندگی میں کوتاہیاں ہیں۔ عزیزوں، جوانوں، بزرگوں، کہتے ہیں خطا کا ہونا معیوب نہیں ہے، خطا کے احساس کے بعد خطا کا باقی رکھنا ہے۔ یعنی خطا خود کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے، ہم آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے رشتوں میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں رشتوں میں جو اگر اسلامی معیار پہ رکھ کے دیکھا جائے تو وہ شاید خطا بھی نہ ہو، شاید خطا بھی نہ ہو، لیکن ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھا جائے رشتوں کے درمیان میں تو کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس سے لوگ رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی مردانگی اس وصیت میں نظر آتی ہے کہ ہمارے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں۔ یہ جملہ مت کہا کریں، یہ جملہ کہہ کہ اگر کوئی مرتا ہے نا تو اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں مرتا، رشتوں کو توڑ کے مرنے والا مجرم ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ چاہتے اس مرحوم کو اس کے جرم سے بچائیں تو اس طرح کی وصیت پر تبھی عمل نہ کریں۔ اگر کوئی کہے شہزادی کی وصیت، تو میں نے بارہا کہا شہزادی کی وصیت ایمان اور کفر کے معیار پہ تھی، رشتے کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ ایک سردار پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اگر کبھی کوئی وصیت کرے کہ میرے جنازے فلاں کو شریک مت ہونے دینا، بالکل عمل مت کیجیے، کیونکہ وہ نادانی تھی، غفلت تھی، تعلیمات اسلامی سے ناواقفیت تھی، بے خبری تھی۔ اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ رشتوں کو توڑ کے مرنے والا قطع رحم کر کے مر رہا ہے، قطع رحم کے ساتھ مرنے والا مجرم ہے۔ حدیثوں سے جا کے پڑھ لیجیے، قرآن کی آیت پڑھ لیجیے، قطع رحم کرنے والا بخشا نہیں جاتا۔ تو نماز وحشت پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف تو اپنے نہ بخشنے کا انتظام کر کے گیا ہے، ایک نماز وحشت کا زور لگا رہے کہ بخش دیا جائے، تو اللہ اس کے ہاتھ میں سے چھوڑ سکتا ہے۔ جب دو متضاد کیفیت آ جاتی ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں سے چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ کہ بچوں کی نیکیاں اسے معاف کرانے کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ راستے بہت ہیں، لیکن اس طرح کی وصیتیں ہمارے اسلام کے معیار کی نہیں کہلاتی۔ اس لیے اگر کبھی کوئی ایسی وصیت کرے تو مرحوم کے ساتھ یا مرحومہ کے ساتھ تقاضائے محبت یہ ہے کہ ان کی اس وصیت پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خالہ بھانجے کا، پھوپھی بھتیجے کا، چچا بھتیجے کا، ماموں بھانجے کا رشتہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا اکڑو خواہ بن جاتے ہیں ہم، اور ایسا ٹوٹتا ہے رشتہ کہ مرتے دم تک دیکھنا ملنا پسند
نہیں کرتے. اور چہ بسا ایسے بہت سے لوگ ہوں کہ زندگی ختم ہو گئی مگر ان کے ہاں اسباب نارمل. اگر ایسا ہوا ہے تو ان مجلسوں کو کیا فائدہ, ان عزاداریوں کا کیا فائدہ؟ جو عزاداری آپ کی عقل نہ ختم کر سکی, جو فرش اعضا آپ کا شعور بیدار نہ کر سکا, اس عزاداری کا کیا فائدہ؟ ایک مطلب سوچے تو, یہ کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہوتے, یہ عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو اس کا اثر آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے سوچیے, آپ فکر کیجئے کہ کیا واقعا ہماری زندگی فرش اعضا کی تربیت کے مطابق ہے؟ عزاداری نے جو ہمارے اندر شعور و جذبے بیدار کیے تھے اس معیار پر ہے؟ یہ سوچنے کا حق ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. ایسا نہیں کہ ساری کمیاں آپ میں اور میں دودھ کا دھولا ہوں, نہیں, کمیاں سب میں ہوتی ہیں. لیکن جس خدا نے کمیوں پہ پردہ رکھ کے جانتا ہے سب کچھ جاننے کے بعد عیاں کرنا چاہے تو کوئی روکنے کی طاقت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی پردہ رکھ کے ستار العیوب کہلاتا ہے, تو اس نے آپ کو مظہر بنایا ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ ستار العیوب ہے تو اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارے اندر کے مزاج کو دیکھ کر دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب مخلوق اتنا معیاری ہے تو خالق کتنا معیاری. اللہ چاہتا آپ کی ستار العیوب بنے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی تو اولاد چاہتی ہیں, تو جیسے ہمارا خالق ہے ویسے ہی تو مخلوق چاہتا ہے. مگر ہمارا خالق غفور نہیں, مگر ہمارا خالق ستار العیوب نہیں, مگر ہمارا خالق رحیم نہیں ہے, مگر ہمارا خالق ودود نہیں ہے. اگر ہے اسماء پروردگار کو اگر آپ قریب سے لمس کرنا چاہتے ہیں تو دعا جشن کبیر پڑھیں. دعا جشن کبیر میں آپ جانتے ہیں 1000 اسماء الہی, یہ 99 نام لکھ کے قرآن پہ بہت اکڑتے ہیں, اتراتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام لکھ دیے. میں نے کسی موقع پہ بات کہی تھی کہ 99 نام اللہ کے آپ کی معرفت یا آپ کے پہنچنے کی حد کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نام عدد میں محدود نہیں, اللہ کے نام عدد میں محدود, یہ مخلوق کی اللہ کے بارے میں شناخت ہے جو اس معیار تک پہنچی تو اس نے 99 نام لیے. جشن کبیر میں تو 1000 نام. تو کیا ہم کہتے ہیں اللہ 1000 محدود ہے کہ نہیں؟ یہ بشر کی معرفت کی ایک حد ہے جو بیان ہو رہی, لیکن اللہ کے وجود یا اس کے نام کی حد, کیونکہ اللہ ایک معیار ہے. اللہ جب ایک معیار ہے تو جیسے جیسے معیار کو لوگ سمجھتے جا رہے ہیں اسے ایک نام دیتے چلے جا رہے ہیں. اہل بیت نے معرفت کرائی ہے اور وہاں بھی اہل بیت نے ہماری حد کو مد نظر کے گفتگو کی ہے, ورنہ جو اللہ نے عرفان انہیں دیا ہے اس حد کے امتحان نہیں بیان کی ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہمارا آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو گئے تو راضی نہیں ہوتے. معصوم یہ تو فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا اسے خدا سے معافی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. جب آپ معاف کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, جو آپ کی پسند ہے اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اور کیا کبھی آپ نے, جب آپ شوہر ہو کے بیوی کو معاف نہیں کر سکتے, آپ بڑے بھائی ہو کے چھوٹے کو معاف نہیں کر سکتے, آپ بہن ہو کے بھائی کو نہیں معاف کر سکتی, آپ خالہ چچی جو بھی رشتہ ہے آپ معاف نہیں کر سکتے, تو اگر آپ معاف نہیں کر سکتے اور یہ معاف نہ کرنا اچھا عمل ہے تو خدا سے بھی اس اچھے عمل کی امید رکھو. پھر خدا سے معافی کی امید کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مغفرت مانگتے ہیں؟ کیوں بخشائش مانگتے ہیں؟ کیوں کہتے خدا معاف کر دے؟ کہ انہیں حق نہیں ہے اللہ سے معافی کے طلب کا, معافی مانگنے کا.
جو خود دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہ رکھتے ہو، ورنہ اگر ہم معافی مانگتے رہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو اجر دینا چاہتا ہے۔ جب آپ کی سوچ میں نہ معاف کرنا شامل ہے تو خدا معاف کر کے آپ کی سوچ کو نہیں بدلنا چاہتا ہے۔ سلوہ پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مگر ایک جملے سے میں آیت سے آپ سے کو آج کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے اللہ کتنے جلدی راضی ہوتا ہے، کتنی جلدی معاف کر دیتا ہے، کتنی جلدی ہمیں بلانا چاہتا ہے، ہمیں غلطیوں کو بلانا چاہتا ہے۔ اگر اسے محسوس کرنا ہو تو ماں کی طرف دیکھو۔ آپ دیکھیے ماں کی نگاہ میں جلدی بچہ خطا کار نہیں ہوتا ہے۔ ماں آسانی سے بچے کو اپنے سے دور نہیں کرتی، یعنی ماں بہت عاجز آ گئی ہوگی جو لفظی اعتبار سے کہتے کہ مسئلے نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ وہ بڑی عاجز ماں ہوگی جو محسوس کر رہی کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ وہی ماں دور کر کے بھی سکون سے رہتی نہیں ہے، مگر ظاہری طور پر ان کا الفاظ ظاہری ہوتے ہیں، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ ماں ہماری خطا جب مسلسل اس مرحلے میں پہنچ جاتی ہے کہ ماں برداشت نہ کر سکے، یعنی پانی سر سے اونچا ہو جائے، ہمارے معاشرے بولتے کبھی کوئی ایسا رد عمل پیش کرتی ہے، کرتی نہیں کرتی، لیکن وہی بچہ اگر اظہار ندامت کے ساتھ ماں کے آنچل میں آ جائے یا اس کے زانوں پہ سر رکھ کے رو دے تو ماں جو کتنا ہی زیادہ آپ کی کردار کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر آپ سے بیزار ہو گئی ہو، لمحوں میں آپ کے کلیجے لگا لیتی ہے، اور کلیجے سے لگا کے آپ کو ایسا محسوس کراتی ہے جیسے تم نے کوئی خطا نہ کی ہو۔ آپ نے محسوس کیا یہ پروردگار نے ماں کو ہماری زندگی میں رکھ کے سمجھانا چاہا ہے کہ جب مخلوق کے معاف کرنے کا جذبہ ایسا ہے تو خالق کے مغفرت کا جذبہ کیسا ہے۔ کبھی ماں برائیوں کو گنواتی نہیں ہے، کمزوریوں کو گنواتی نہیں ہے، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور تم نے یہاں مجھے شرمندہ کیا، تم نے میرا دل توڑا۔ ماں گنوا کے اپنے بیٹے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ خدا نے رکھ کے مظہر بنایا تھا، جو واسطہ خلقت بن کر اتنا معیاری ہو تو جو حقیقی خالق ہے اس کا معیار کیا ہوگا۔ اس لیے خدا ایسا معاف کرنے والا ہے کہ پھر وہ کمزوریاں گنواتا نہیں ہے، اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی خدمت میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیسا توبہ؟ توبہ نصوح۔ یہ نصوح لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں نام ہے جس کے معنی سچا کہا گیا ہے، حقیقی کہا گیا ہے۔ لفظ نصوح کے معنی جو لیے گئے ہیں، لفظ نصوح کے معنی نہیں ہے سچا، مصداق سچا ہے، نتیجہ سچا ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ نصوح ایک فرد، ایک انسان کا نام ہے، لیکن اللہ نے توبہ کی صفت نصوحہ بنا دیا۔ علماء نے کہا نصوح یعنی حقیقی، یہ کہا لفظ کے معنی نہیں ہے، اس لفظ کا نتیجہ ہے، یعنی اس لفظ کی توضیح ہے۔ نصوح حقیقت، حقیقی وضاحت ہے، اس لفظ کے معنی نہیں ہے۔ تو کہتا توبۃ نصوحا، سچا توبہ، حقیقی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر آپ توبہ کریں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا رب، اللہ نے کہا یہاں پہ تمہارا رب، پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اللہ جب لفظ رب کا استعمال کرتا ہے تو آپ اپنے کو آپ سے جوڑ کے کرنا چاہتا ہے۔ اس بات پہ ہمیشہ توجہ دیجیے۔ ربکم میں رب جو ہے یہ تو ناؤن کے طور پہ ہے نا، اور کم جو ہے پروناؤن ہے، ضمیر ہے۔ تمہارا رب یعنی آپ سے جوڑ کے اپنی بات کہنا چاہیے۔ تمہارا کیسا تھا؟
اسا اللہ کہہ سکتا تھا، نہیں کہا اسا ربکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری لغزشوں کو معاف کرے۔ تو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سچا توبہ کریں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو اللہ کے حق میں ہوتے، ایک گناہ وہ ہے جو بندوں کے حق میں۔ نتیجہ ٹھیک ہے خدا کی طرف جاتا ہے، ارے یہ مطلب کہیں کہ اے مطلب اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، اے مرتبہ بندوں کا حق ضائع کرتے ہیں، گناہ دونوں ہیں۔ اللہ اپنے حق کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن دوسروں کے حق کو اللہ معاف کرنے کے اسباب پر کرتا ہے، کیونکہ جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کے حق میں آپ نے غلطی کی ہے، اللہ آپ کو اس گناہ میں معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ دوسرے کے حق کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ہاں اگر آپ کے اندر صداقت ہے، سچائی ہے، تو اللہ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ اس کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ کو معاف۔ تو حقیقت میں خدا نے معاف بھی کیا اور معاف ہونے کے اسباب بھی فراہم کیے۔ تو جو جملہ ہے اس میں دونوں شامل ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ مت دیکھو تم نے غلطی کیا کی ہے، تم یہ دیکھو تمہیں معاف کرنے والا کتنا عظیم ہے، معاف کرنے والا کتنا عظیم ہے۔ پیغمبر سے کہا تھا نا کہ یار بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کہا تم بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا خدا؟ یقیناً خدا عظیم ہے بلکہ اعظم ہے۔ تو جب خدا اعظم ہے، اکبر ہے، جب خدا کی یہ پہچان ہے تو آپ سے خطا ہوئی ہے، بس شرمندہ ہو کے تو دیکھیں، مگر ماں کے جذبے کو نہیں دیکھا۔ جب ہم نے ماں کے حق میں کوتاہیاں کی تو اس نے کمیاں نہیں گنوائی بلکہ اس پہ پردہ ڈال کے اپنے کلیجے سے لگا دیا۔ تو خدا تو حقیقی خالق ہے، وہ معاف کر کے تمہیں معیاری بنانا چاہتا ہے۔ میں اسی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ایُکفر عنکم سیئاتکم، صرف معاف ہی نہیں کرتا، وَيُدْخِلَکُم جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنت میں داخل کراتا ہے۔ یدخل عربی میں ادخال کا مطلب ڈالنا، بھیجنا، واسطہ بنا کے کسی کو بھیجنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں خود جایا نہیں جاتا ہے، جنت میں لایا جاتا ہے۔ جانا اور لائے جانے میں بہت فرق ہے۔ جانے کا جذبہ تو سب میں ہے، جانے کا جذبہ سب میں ہوتا ہے، لیکن جب لایا جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نگاہ میں یہ وی آئی پی ہے۔ اللہ آپ کو فقیر بنا کے جنت نہیں لانا چاہتا ہے، وی آئی پی بنا کے جنت میں لانا چاہتا ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ آیت بتاتی ہے ادخال، ہم پہنچائیں گے، اللہ داخل کرائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹیروں کی جگہ نہیں ہے، معیاری لوگوں کی جگہ ہے۔ تو جب لٹیروں کی جگہ نہیں ہے، معیاری لوگوں کی جگہ ہے، تو معیاری جگہ پہ غیر معیاری نہیں آتا ہے۔ اس لیے ضرورت کا تقاضا ہے خود کو اتنا معیاری بنائے کہ جنت فقیر بن کے نہ جانا پڑے، جنت میں وی آئی پی بن کے جانے کا موقع ملے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اب دیکھیے پروردگار نے یہ لفظ استعمال کیا اس آیت میں، علماء تفسیر نے اس آیت کے ضمن میں واقعہ نقل کیا، نسوخ۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں پورا واقعہ بیان کر پاؤں گا، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، لمبا واقعہ، پرانی واقعہ کہ نسوخ ایک عام انسان تھا، لیکن قدرت نے جہاں دنیا میں مختلف طریقے کے لوگوں کو پیدا کیا صورت شکل کے، اسے بنایا تو مرد تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کا چہرہ، اس کا وجود زنانہ کرتا تھا۔
اب دیکھیے میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے پہ نہ لے. مرد تو اللہ سب کو بناتا ہے. کبھی اللہ داڑھی نہیں دیتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. کبھی کچھ لوگ نہ رکھ کے اس حکمت کا حصہ بن جاتے ہیں. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ آپ کی اپنی اپنے پسند ہے. آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیتوں کے ساتھ ہے. لیکن اللہ مرد کو داڑھی دینا چاہتا ہے. اب جو مرد ہے اسے رکھے گا. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد کا. دیکھیے اب کپڑوں سے بھی مرد نہ رہا، عورتوں نے اس کپڑے میں بھی آپ کو پیچھے کر دیا ہے. اب آپ کا کوئی کپڑا آپ کا رائے نہیں. اب تو ماشاءاللہ سارے کپڑے وہی پہنتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے عقیدت و محبت میں الٹ جائے معاملہ. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اگر ظاہری طور پہ مرد کی علامت رکھنی ہے تو کم سے کم اظہار کیجیے کہ اللہ نے مرد بنایا. اب آپ کپڑوں میں صرف مرد نہیں لے، ظاہری طور پر اپنے معیار کو زندہ رکھنا. اللہ نے نسوح کو جو پیدا کیا تھا خلقت کے اعتبار سے، اسے جو قد و قامت دیا تھا، بدن جو دیا تھا، چہرہ جو دیا تھا وہ مرد، لیکن ظاہری اعتبار سے زنانہ لگتا تھا. چہرے پہ بالکل داڑھی نہیں تھی، ذرا بھی آثار داڑھی نہیں. قد و قامت کے اعتبار سے، دل ڈال کے اعتبار سے اللہ نے اسے ایسے بنایا تھا کہ مرد اس کا جسم دیکھنے میں زنانہ. اس نے اس وجود کا فائدہ اٹھایا اپنے زمانے میں، اپنے اس وجود کا، اپنی اس پرسنالٹی کا فائدہ اٹھایا. پہلے زمانے میں یہ باتھ روم خصوصی پرائیویٹ کم ہوتے تھے یا ہوتے نہیں تھے. آج تو ہر کمرے میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے بیڈ روم میں سیپریٹ ہونا چاہیے. جو پہلی اسباب نہیں تھے. آج سے 40-50 سال پہلے بھی جائیے تو باتھ روم اتنا عام نہیں تھے. عمومی باتھ روم ہوتے تھے، جنرل باتھ روم. تو جہاں پہ خواتین لڑکیاں جا کے نہاتی تھی وہاں پر اس نے راستہ اپنایا مساج کا اور پیٹھ کرنے کا تاکہ میل نکال سکے. یہ قرآن میں واقع ہے، تفسیر میں یہ واقعہ ہے. اس نے یہ راستہ اپنایا، اپنی اس پرسنالٹی کا فائدہ اٹھایا تاکہ اس طریقے سے ایک ذریعہ معاش بھی حاصل ہو اور جو فطری غریزہ ہے اس کی تسکین کے اسباب بھی پڑا. فطری غریزہ سمجھ گیا آپ اشارہ، اس کے اسباب بھی پڑا. کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، کسی کو شک بھی نہیں تھا، لیکن اس کی پرسنالٹی ایسی تھی. نتیجے میں یہ حمام میں جاتا تھا، باتھ روم میں جاتا تھا، اور وہاں پہ جو عمومی حمام ہوتا تھا مساج دینا عورتوں کا، کہتے ہیں مائل کا نکالنا بدن سے، گندگی کو گویا اس طرح سے بدن کی، اور جس کام میں وہ ماہر ہو چکا تھا اور خواتین کو اس کا یہ عمل اچھا لگتا. نتیجے میں خواہش کا اظہار ہوتا تھا کہ نسوح جو ہے ہمیں بتا دیں. اس نے تاریخ نے لکھا ہے اور یہ کام کرتا رہا. حالانکہ کبھی کبھی تاریخ بتاتی ہے، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ شعور میں کبھی کبھی یہ اس کے احساس ہوتا تھا یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خطا کرتا ہے تو قدرت کا نظام ہے، فطرت آواز دیتی ہے نہ کرو. اور یہ کئی بار سوچتا بھی تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. کئی بار اس نے کہا کہ میں بالکل چھوڑ دوں گا. مگر ہوتا کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے مگر اس پر سیریس ہوتا نہیں. لیکن ایک عادت سی بن گئی تھی، توبہ کر راجہ، توبہ کر راجہ. نہیں، ہماری آپ کی زندگی میں بہت سے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر اسی کی تکرار کرتے ہیں. یعنی یہ کئی بار اس کو پچھتاوا ہوا، چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑا. کہتے کہ ایک دن بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی حمام میں آئی، اس دن اس نے وہاں پہ بھی مساج وغیرہ کی خدمت انجام اور انجام دے کے بھی ہٹا ہی تھا. اتنے ہی میں شہزادی کا زیور کہتے ہیں یا ہیرا جو ہے وہ غائب ہو گیا. اب جب اس کا ہیرا غائب ہونا تھا یا زیور غائب ہونا تھا، اب تلاشی نہیں چاہیے. اب جتنی عورتیں وہاں پر
تو کنیز ٹائپ ہیں دیگر خواتین ہیں وہ ڈھونڈے کرتے ہیں، اب تلاشیاں شروع ہو گئی۔ اب اس احساس ہوا کہ آج ہمارا راز فاش ہو جائے گا، اور چونکہ مسئلہ شہزادی کا ہے تو قتل تو یقینی ہے، اس سے نیچے سزا ہی نہیں ہے، اب تک خیانت ہی ہوئی ہے۔ نتیجے میں اس نے اپنے کو ایک کونے میں چھپاتے ہوئے اللہ کو آواز دی، خدایا تو مجھے آج اس مصیبت سے بچا لے، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ادھر سے آواز خواتین کی آئی کہ بھئی سب کو دیکھ لیا، نسود بھی تلاشی دی جائے۔ بس یہ جملہ سنتے یہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیشنے کی اپنی آماندہ سے کہنے لگا۔ اتنے میں خواتین کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتا رہا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہیرا مل گیا ہے، نسو کو چھوڑ دو۔ یعنی کب اللہ نے اسے چھوڑا ہے؟ لاسٹ مومنٹ میں لا کر، آخری لمحات میں۔ اس کی حالت بالکل حالت تک کے سانس آ گئی تھی کہ آج تو میں پکڑا جاؤں گا، آج تو میری حقیقت سامنے آ جائے گی، اس لیے اپنے کو چھپائے رہا اور اللہ سے بار بار خدایا میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ خطا نہیں کروں گا، یہ غلطی تکرار نہیں کروں گا۔ تو قدم کے بالکل لاسٹ مومنٹ میں بتاتے ہیں کہ جیسے بس اس کے پاس پہنچنے ہی والے بھی پیچھے سے آواز آئی اور یہ خواتین جو کنیزیں تلاش کر رہی تھی پیچھے ہٹ گئی اور اس کی تلاشی یہ سب اپنے اپنے گھر چلی جاتی۔ آیا شہزادی سے رخصت ہو کے چلا گیا۔ جانے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ راز میرا آج تو اللہ نے بچا لیا، لیکن پھر کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں بھی کچھ دن تک یہ پھر باتھ روم کی طرف گیا ہی نہیں، عہد کیا تھا نہیں گیا۔ خواتین کو اس کی لت لگ گئی تھی، اس کی سروس اچھی تھی، مساج اچھا لگتا تھا خواتین، یہاں تک کہ شہزادی نے بھی پیغام بھیج دیا کہ میں آج نہانے جا رہا ہوں اور جا رہی ہوں، جو کہتے ہیں نسو سے کہو آئے اور اسے اپنی وہ جو سروس ہے وہ مساج ہے وہ ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ جا کے کہہ دی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں ایسی حالت میں نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ قبل اس کے کہ راز فاش ہوتا یا کسی منزل پہ پہنچتا، اس نے فوراً بھی وہ علاقہ ہی ترک اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو جتنا کچھ اس نے اس راستے سے اب تک کمایا تھا سب کو دان دی، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لیے وہ چیز کو حلال نہیں مانتا ہے، لوگوں کو دے دیا اور دے کر وہ چلا گیا، بستی کو چھوڑ دیا اور جا کے پہاڑ کی طرف ایک کافی میل کے فاصلے پر اس نے جا کر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور صرف صبح شام خدا سے استغفار کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، کوئی وہاں نہیں تھا۔ یہاں نسو بھائی نہیں ملی، نہیں رہا، کسی کو ملا ہی نہیں، کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قافلے گزرتے تھے، ایک قافلہ راستہ پھٹک گیا اور اتفاق سے اس راستے پہ چلا گیا جدھر نسو قیام پذیر تھا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور یہاں بیٹھا ہوا۔ تو کہتے ہیں قافلے کے پہنچنے سے پہلے نسو جب وہاں تھا کہ کیا کرے، آزوقہ کیا ہو، کیا کھائے پیے، اسی اس میں پریشان تھا، ادھر گھوم رہا تھا، چاہتا تھا کہ کوئی بھینس دور سے نظر آ رہی ہے، جہاں پر بھینس بہت تلاش کیا کہ کون ہے اس کا مالک، کون چلا رہا ہے، جب کوئی نہیں ملا تو کہتے وہ بھینس کو لے آیا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اس کے حوالے کر دے گا، اس کی حفاظت کر۔ بھینس کو لانے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اس کے پاس مستقل کھانے پینے کا ایک انتظام ہو گیا، کہ دودھ اسے ملنے لگا اور سیراب ہونے لگا۔ کہتے جب یہ قافلہ یہ گزر ہوا ہے، کچھ لوگوں کا جو راستہ گزرتے تھے، تو کہتے ہیں جب وہاں قیام کیا تو خواہش ہے کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا، تو کہتے ہیں اس میں ایک دو نہیں، کہتے ہیں ان کی تعداد 40 سے بھی زیادہ تھی۔ نسو نے کھانے کا بھی انتظام کیا، کس طرح سے؟ کہتے ہیں کسی بھینس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ جتنے لوگ آئے تھے سب سیراب ہو گئے اور اس کو گویا مہمان بنے۔ جب وہاں سے جانے لگے تو اسے اچھا خاصا انعام ملا، اور منع اس نے کیا کہ بھائی یہ خدمت ٹھیک نہیں دی، آپ نے ایسے حالت میں سیوا میں دیا ہے، ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، خوشی سے لے لیجیے۔ تو بڑے انعامات سے لوا۔ ان انعامات کو پا کر دیکھیے جب اللہ عقل کو بالغ کر دے، شعور بیدار ہو جائے تو انسان نعمتوں کو کرنا چاہیے۔ ادھر جو کمائی تھی غلط دولت اسے دان دے دیا،
اور ادھر آنے کے بعد جو دولت مل رہی ہے اس کے ذریعے سے اس نے پورے اس آس پاس کے خطے میں کنویں کھودوا دیے. جب کنویں کھودوا دیے گئے تو گویا پانی کا انتظام ہو گیا, ٹھہرنے کے لیے اس نے اسباب فراہم کر دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ وہاں آ کے بسنے لگے اور ایک آبادی بس گئی. ایک آبادی بس گئی. جب پانی کا انتظام ہو گیا, رہنے کا انتظام ہو گیا, تو آبادی ہو گئی. پر اس کے چرچے اتنے بلند ہوئے, اتنے زیادہ جو ہے وہ مشہور ہونے لگا کہ یہ آواز بادشاہ کے کان تک پہنچی کہ فلاں بلندی کے اوپر ایک شخص ہے کہ جس کی وجہ سے پوری بستی آباد ہوئی ہے, نہایت نیک انسان, قریب انسان, شریف انسان, کہ جس کا اس انسان کا کائنات میں کوئی بدل نہیں ہے. تو بادشاہ میں خواہش ظاہر ہوئی سے ملنے کی. پیغام بھیج دیا کہ نسور کو بلایا جائے. تو نسور نے سوچا کہ اگر جاؤں گا تو پہچان لیا جاؤں گا, مسئلہ کھڑا ہوگا. تو نسور نے کوئی عذر پیش کیا اور کہا بادشاہ السلام کو کہہ دیا جائے کہ میں ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ میں آ سکوں, میں معذرت چاہتا ہوں. بادشاہ میں خواہش, دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو بلاتا ہے اور سامنے والا انکار کر دے تو اس کے اندر غصہ اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ قتل تک کی بات ہو جاتی ہے. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ بجائے ناراض ہونے کے اس کے اندر اس سے ملنے کی اور چاہت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ نہیں آ سکتا ہے تو میں تو جا سکتا ہوں. پتا چلے کہ جب انسان اللہ کے لیے جینا چاہتا ہے تو اللہ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ بادشاہ خود اس کے سامنے آتا ہے ملاقات کے. محسوس کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے امیروں کے, حکمرانوں کے دربار میں پیشی دینا اور ہے, خود بادشاہ کا آپ کے پاس آنا اور ہے. یا انسان سوچے, اپنے وجود کو محسوس کرے, اس میں چاہت اور پیدا. ابھی لشکر کے ساتھ چلا کہ میں نسور سے ملنا, ظاہر کہ جب بادشاہ سلامت جا رہے ہو تو آپ ماحول محسوس کر سکتے ہیں. سب ایک لشکر چلا اور یہاں نسور کو اطلاع ملی کہ بادشاہ سلامت ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی بارگاہ خدا خدایا تو نے میری عزت بچائی, خدایا میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں, خدا تجھ سے بہتر اور مجھے کون پناہ دے سکتا ہے. کہتے بادشاہ قبل اس کے کہ وہاں تک پہنچتا ملک الموت کو حکم ہوا کہ روح قبض کر دی جائے. بادشاہ کی روح قبض ہو گئی. اب جب بادشاہ کی روح قبض ہو گئی تو پورے ملک کو یہ پتا تھا, مملکت کو پتا تھا کہ بادشاہ اس مرد خیر سے ملنے جا رہا تھا, نیک انسان سے ملنے جا رہا تھا, اور اس کی عقیدت و جذبے میں جا رہا تھا. اس لیے اب بادشاہ کا جانشین اسے بنایا. غور کیجیے آپ, کہاں ایک پست وجود کو اللہ نے اتنا معیاری بنا دیا جو کل تک غلامی کی زندگی جا رہا تھا, آج بادشاہ بننے کا موقع فراہم ہو گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اگر اپنے وجود کو پروردگار کے بارگاہ میں رکھ کر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے امیری بھی عطا فرماتا ہے. نتیجے میں اب سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور ریکویسٹ کرنے لگے, آپ چلیے, آپ کو چلنا پڑے گا. بادشاہ سلام آپ سے ملنے, آپ کی عقیدت میں آ رہے تھے, آپ جس انسان کے قصیدے سننے کے بعد آ رہے تھے, حق یہ ہے کہ ان کی جگہ آپ بیٹھے. اس کا مطلب دنیا نے ایک بیان دکھایا کہ مسند پر ہر کوئی نہیں بیٹھتا, اسے بٹھایا جاتا ہے جو معیاری ہوتا ہے. ایسا لا پڑھتے محمد والے محمد پر. میں جلدی سے باقی کو مکمل تو نہیں کروں گا, بس ایک منزل پہنچا کر رکنا چاہتا ہوں. آج لایا گیا, لا کے بٹھا دیا. اب یہ بادشاہ ہے, بس پتا ہے اس کی پورے ظاہر کہ زمانہ گزر گیا تھا, چہرے میں بدلاؤ آ چکا تھا. اب یہاں سلطنت تیار, حکومت تیار ہو گئی اور اسباب فراہم ہوئے کہ شہزادی سے شادی کے بھی اسباب. جس شہزادی کو مساج کیا تھا بادشاہ کی بیٹی, اسی سے شادی ہو گئی. قدرت نے اہتمام بخشا, شہزادی کو اس کی زوجہ بنا دیا. اب درباریوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا, دربار سجتا تھا. ایک دن دربار میں لوگ آئے تھے اپنی اپنی رات کی باتیں رکھنے کے لیے, سنتا تھا لوگوں کی باتیں. اسی لوگوں کے درمیان میں ایک شخص نے کہا, سرکار
کچھ عرصہ ہوا ہے میری ایک بھینس ہے جو غائب ہو گئی اور میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، مجھے نہیں ملی۔ اب آپ کی حکومت ہے تو آپ بتائیے، آپ کو خبر ہے؟ ایک دم مسرائے اور کہا وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ حکم دیا کہ جتنی بھی دارائی میرے نام سے ہے، جتنی بھی دارائی اس حکومت میں میرے نام سے ہے، اس کا آدھا حصہ اسے دے دیا جائے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سنایا، اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یاد رکھیے گا، نہ میں انسان ہوں نہ وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں بھیجا گیا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے۔ جب تم نے خدا کی خاطر اپنے وجود کو آتم سمرپن کیا تو اللہ نے تمہارے جینے کے لیے بھینس کی شکل میں فرشتہ بھیجا تھا، یا فرشتہ بھینس کی شکل میں بھیجا تاکہ تمہاری زندگی کے اسباب فراہم ہو۔ وہ فرشتہ تھا، بھینس نہیں تھی، اور ہم بھی انسان نہیں فرشتے۔ یہ دیکھنے آئے تھے کہ دولت پا کر، حکومت پا کر تمہارا حرص بڑھا ہے یا جذبہ دینے کا باقی ہے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سنا کہ جذبہ دینے کا باقی ہے، کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے یہ سب آپ کو مبارک قرار دیا ہے، آپ کے لیے ہے۔ تو پتا چلا اگر انسان دل سے توبہ کرے تو اللہ عزت بھی دیتا ہے، معیار کو بھی بلند کرتا ہے۔ سلوہ پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ عزیزو جوانو، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ان واقعات کو صرف کہانی سمجھ کے نہ سنو، یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جو ہمیں امید دلاتی ہیں۔ ہم اللہ نے اس لفظ نسوح کو اتنی اہمیت دی کہ صرف اسے کائنات میں عزت ہی نہیں بخشی، اس لفظ کی حفاظت کر کے قرآن کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھی۔ یہ ہے وہ خدا کہ جب انسان کو عزت دینے پر آتا ہے اور انسان کی عزتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور انسان اپنے وجود کو اللہ کے خاطر بنا لیتا ہے اور اس کی خاطر جینا مرنا چاہتا ہے، تو اللہ وہ عظمت عطا کرتا ہے کہ کائنات چھوٹی ہوتی ہے، عزت چھوٹی۔ یہ وہ سچائی جس سے ہمیں جوڑنا چاہیے۔ آئے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوحہ کا مصباح، یہ جو کان پکڑ کے اور تماچے لگا لگا کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اس سے خدا خوش نہیں ہوتا ہے۔ دل کو مائل کیجیے۔ آپ کو کان پکڑوا کے تماچے مار کے اللہ معاف کرنے کے کا منتظر نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دل کو جھکائیے، دل سے توبہ کیجیے، اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی عزتوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت۔ بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں اس وقت بڑا دامن وقت میں گنجائش رہی ہے اور نماز کا وقت قریب ہو گیا، اس کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا، آپ جو کر رہے ہیں کیجیے، پر اس عمل میں ایک بار یہ حق بنتا ہے، غور کیجیے یہ عمل خدا کی پسند کا ہے یا نہیں۔ یہ تو حق بنتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں کریں، آپ بالکل آزاد ہیں، آپ جو چاہیں کریں، مگر کرنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں یہ ضرور غور کر لیں، یہ عمل ہمارے خدا اور اہل بیت کو پسند بھی ہے یا نہیں، ان کے شائن شان ہے یا نہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہے تو بے جھجک انجام دیجیے، اور نہیں ہے تو مرد میدہ بن کر اس کی مخالفت کیجیے۔ مصلحت پسند بننا ہر جگہ یہ گمراہی کی علامت، گناہ کی علامت۔ انسان کو ہر جگہ مصلحت پسند نہیں بننا چاہیے، کبھی کبھی آبرو کی حفاظت ہوتی ہے تو ہم مصلحت پسندی اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ مصلحت پسند بننا اور ہم سے کیا مطلب کہہ دینا، یہ آدمی کو آزادی نہیں دلاتا، مجرم بناتا ہے۔ اس لیے غلط بات کے لیے آغاز ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں غلط باتوں پہ لوگ آنکھیں بند کرنے لگے، وہ معاشرہ تاریکی طرف جاتا ہے، اجالے کی طرف نہیں جاتا۔ اگر اجالے کی طرف آنا ہے تو آپ کو اس آواز کو اٹھانا پڑے گا جو معاشرے کو تاریکی طرف لے جاتی ہے۔ اہل بیت اجالے کا نام ہے، تاریکی کا نام ہے۔
لبیک یا حسین کہہ دینے سے اہل بیت نہیں ملتے، لبیک یا رسول اللہ کہہ دینے سے پیغمبر نہیں ملتے، وہ جب ملتے ہیں جب یہ آپ کی زبان آپ کا کردار آپ کی پہچان بن جائے، اور جب پہچان بن جاتی ہے تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کربلائی ہوتا ہے، پھر درد محسوس ہوتا ہے۔ یاد ہے رات کا لفظ کربلا درد بھی اور درد کا علاج ہے نا، یاد ہے جو یہ کربلا کی سچائی، کربلا میں درد ہے، درد نہ ہوتا تو امام حسین نہ کہتے انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مار گئے، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ یہ جملہ امام کا مساحت کے لیے کافی ہے۔ یہ عزاداروں مساحت کے الفاظ پڑھ کے تسلی دینا اور چیز ہے، امام کا اتنا جملہ انا قتیل الابرار، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ کیسے نہیں یہ جملہ کہا جائے؟ کربلا میں دیکھیے تو جناب علی اکبر جیسا فرزند جو شبیہ ہے پیغمبر ہو، جس کے لیے امام حسین نے آخری وقت میں کیا جملہ کہا تھا، خدایا گواہ رہنا میں اسے تیری بارگاہ میں تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ اور اس کے بعد کا جملہ امام حسین کے درد کو بیان کرتا ہے کہ اے خدایا گواہ رہنا جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ، ارے گویا آج حسین رسول کو کھو رہے، آج حسین علیہ السلام جس نبی کا احساس کرتے تو اسے کھو رہے۔ اسی بنیاد پہ امام حسین کا درد اور وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا ایک باپ کے لیے۔ عزاداروں موت کی خبر سننا اور ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں ہی مرجھاتے دیکھنا، جناب علی اصغر کی شہادت لفظوں میں بیان کرنا اور ہے، اور اس باپ کے دل سے پوچھئے ارے جس کا پیاسا بچہ ہاتھوں میں ہو، جو کریم ابن کریم ہو، جس نے جانوروں کو پانی پلایا ہو، آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ اعتماد دلا رہا ہو اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں بچے کو زمین پہ لٹا کے، یہ غضب کی بات ہے۔ وہ یہ امام حسین کی طرف کے لیے پہنچ گئے، یہ وہ درد ہے جس کا احساس ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سوچے اس وقت اس باپ میں کیا گزری ہوگی، ارے بچے کو پانی نہیں ملتا، آدمی خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے معصوم بچے کو سے شعبہ تیر سے ارے باپ کے ہاتھوں میں گملا دیا۔ کتنا امام حسین کربلا میں روئے ہوں گے، کتنا تڑپے ہوں گے۔ ارے برابر کا بھائی عباس، ایسا بھائی کہ جس کو سوال کرتے ہیں امام حسین کہتے ہو سوارو میرے بھائی عباس، میں اور میری ماں فاطمہ تم پہ قربان ہوں۔ کتنا درد ہے، کتنا درد ہے عزاداروں، کتنی تکلیف ہے کربلا میں، اور درد کا علاج بھی ہے۔ اے عزاداروں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے یہ ماں باپ بھی دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہر ماں باپ کے مرنے پہ اولاد کو درد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے برسوں برس گزر جائے اولاد زندہ ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، لیکن میں مرحوم کے بچوں سے یہ کہوں گا ارے مجھے اتنا بتاؤ جب تمہارے بابا دنیا سے گزرے تھے کیا ان کا بدن زخمی تھا، ان کا بدن تیروں پہ تھا، کیا ان کے سر و گردن میں جدائی تھی؟ ارے ماں دنیا سے گزری تھی تو کیا چہرے پہ تماچوں کے نشان، بازوؤں پہ تازیانے کے نشان، ارے ان کی پسلیاں ٹوٹی تھی مگر آؤ کربلا میں حسین۔ خدا نہ کرے کسی بیٹے کو باپ سے ملاقات کا موقع ملے تو اس انداز سے جس طرح سے کربلا کی یتیم امام زین العابدین کو
اے عزادارو، باپ مر جائے گزر جائے بیٹا آ کے دیکھ لیتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، تسلی نہ ہو تو ورثہ سنبھال لیتے ہیں، لیکن سوچو وہ لمحہ جب 23 سال کا 22-23 سال کا جوان ارے کربلا میں غش سے آنکھیں کھولتا ہے تو جیسے نگاہ رو کے نیزہ پڑتی ہے آواز دیتے علاقہ تو میرا حسین، اے ببی اماں، ارے آپ دلوائی ہو گئی، میں یتیم ہو گیا۔ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھے، یہ آسان منزل نہیں ہوتی۔ اے عزادارو، بس آخری جملہ سے میں تمام کر رہا ہوں، سوچے ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کربلا میں کس طرح سے تڑپایا گیا ہے، کہ بھلا یہی تو دیکھا گیا نا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ سب ہلتے ہیں، لوگ آ کر تسلی کے کلمات کہتے ہیں، لوگ بہرحال پوچھا دیتے ہیں، لوگ اسے حلقے میں لے لیتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ کیا کربلا کے یتیموں کا یہ حق نہیں تھا؟ کیا کربلا کی یتیمہ کو یہ حق نہ تھا؟ ہم نے تاریخ بشریت میں ایسی یتیمی نہیں دیکھی جہاں اولاد یتیم ہو کے مار کر اسے مارا جا رہا ہو، کوئی تماچے مارتا ہو، کوئی تازیانے مارتا ہو۔ ہم نے یتیموں پر رحم کھاتے ہو تو دیکھا ہے، گوشوارے نوچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیفیت ہے کربلا میں یتیموں کی۔ ہاں بس آخری وہ پیغام جو میں مجلس کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے جو بارہا کہا بھی جاتا ہے، اس موقع پہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو اسلام کا دستور ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جائے، تشییع جنازہ ہو تو بچوں کو جنازے سے دور رکھو۔ بچوں سے جنازے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ مٹی دینے میں اولاد کو پیچھے رکھا گیا، اولاد کو دور رکھو، اولاد کو مٹی میت کو نہ دینے دو، باپ کے جنازے پر جو مٹی دفنانے کے بعد جو آپ مٹی دیتے کہ اولاد کو پیچھے رکھو۔ کیوں؟ تاکہ اس کا ذہن تیار ہو سکے باپ کو رخصت کرنے کی۔ حکمت ہے ایک باپ کو رخصت کرنا اور یہ احساس کرنا کہ اس کے بعد باپ ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، یہ آسان منزل نہیں ہے۔ اس لیے پہلے لوگ آ کے مٹی دیں تاکہ ذہن صافی ہو سکے، اس کا دل تیار ہو سکے، پھر اسے لایا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ورثہ مٹی نہ دے، اولاد مٹی نہ دے، پیچھے رکھے۔ اسلام کی حکمتیں تو دیکھیے، یہاں تک کہ رخصت دفن کر دیا عزت احترام سے، پھر بھی مٹی دینے سے اولاد کو پیچھے رکھا گیا۔ تشییع جنازہ ہو، لوگ حلقہ بنائیں، اولاد کو جنازے سے دور رکھے، کہیں باپ کی گزرنے کا احساس ارے اولاد کو تڑپا نہ دے۔ اے عزادارو، یہ عام زندگی میں اگر یہ حالات ہے تو کیا یتیمان کربلا کا حق نہ تھا؟ مگر غضب ہو گیا، ارے انہیں وہاں سے گزارا گیا۔ جہاں ورثہ جب گزرتے ہیں تو کسی کے بابا کا جنازہ، ارے کسی کے بھائی کا جنازہ، کسی کے بھتیجے کا جنازہ، اور کس حالت میں کہ ان کے بدن آئے مبارک گھوڑوں کی ٹانپوں سے غضب ہو جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام کے بڑھتے ہوئے قدم رکے ہیں، بڑھتے ہوئے قدم جب رکے تو بوبی ماں تڑپ گئی، پریشان ہو گئی۔ آپ کہتے اشاروں میں گویا کہنا چاہا میرے لال آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں تو جیسے ہی نیچے دیکھتی ہے ایک جملہ طرف کے جناب زینب کہتی ہے آخی کیا تو ہی میرا ماجایا ہے، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ ارے مجھے اتنا بتا دیجئے، وہ بہن جس نے جب سے آنکھ کھولی ہے اپنے بھیا کی زیارت کی ہے، آج کیا صورتحال ہے جو طرف کے کہتی کیا تو ہی میرا ماجایا؟ ارے یہ جملہ بتاتا ہے امام حسین اور شہداء کے جنازوں کو اتنی بے رحمی سے پامال کیا گیا کہ جناب زینب کو طرف کے کہنا پڑا کیا تو ہی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہرحال تو جواب صلی اللہ علیہ محمد کا
ہمارے اس مقدس عمل قبول فرما۔ خدایا جن مرحومین کے ایصال ثواب مجلس سے انہیں جان رحمت و مغفرت دے جا، خدا ان کے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو سب عطا فرما۔ خدا ان کے حق میں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہمارے تمام مرحومین کو در رحمت و مغفرت عطا فرما۔ خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم۔ خدا تجھے واسطہ خدا محمد کا جو بیمار ہو، جن بیمار کو دار شفائے کامل عاجل۔ خدا تجھے واسطہ محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدا پنجاب جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ خدا محمد کا ہمارے تمام علماء کرام کو، مہاراج اعظام نبی اللہ خان اللہ سستانی کو اپنے حفظ و امان۔ خدا تجھے واسطہ خدا محمد کا امام زمانہ کے ذکر میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو کیا آباد و خواہش آپ اللہ سے التماس سے بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کا فرما کر شمیم زہرانی جیسی حسن اور حسن عباس ابن محمد علیہ